ایپیسوڈ 43۔ صبح تک میری پنڈلی کے درد میں خاصا افاقہ ہو گیا۔ ڈاکٹر بہت ماہر تھا، اس کے پاس چند ایسی ادویات تھیں جو اکسیر کا درجہ رکھتی تھی۔ اس نے میرے دونوں بازوں میں انجیکشن لگا دیے تھے اور زخم صاف کر کے ایسا لوشن لگایا تھا جس سے برف کی طرح ٹھنڈک پڑ گئی تھی اور تکلیف کا احساس جاتا رہا تھا۔ اس نے مجھے نیند کی دوا بھی دی تھی کیونکہ میں صبح 10 بجے تک بے خبر سوتا رہا۔ میں بیدار ہوا تو اسٹیورڈ ناشتے کی ٹرے لیے اندر داخل ہوا۔ اس کے جانے کے بعد مریم آ گئی۔ وہ پریشان اور تھکی تھکی نظر آ رہی تھی۔ سناؤ، کیا حال ہے؟ میرا حال تو ٹھیک ہے، لیکن تم یہ بتاؤ کہ کیپٹن روش کی تفتیش کا کیا نتیجہ برآمد ہوا؟ سب فضول رہا۔ کیوں؟ قاتل کا کوئی پتہ نہیں چل سکا، اگرچہ کیپٹن نے اپنی طرف سے چھان بین میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ایک ایک کیبن کی تلاشی لی اور ایک ایک شخص سے فردن سوالات کیے، لیکن نتیجہ صفر رہا۔ نہ ریوالور ملا، نہ مجرم کی نشاندہی ہو سکی۔ کیپٹن کیا کہتا ہے؟ وہ شرمندہ بھی ہے اور غضبناک بھی۔ جہاز میں قتل کی واردات سے وہ بہت فکر مند ہے۔ آخر اس تفتیش کے نتیجے میں کوئی نہ کوئی مشکوک شخص تو سامنے آیا ہوگا۔ ہاں، اس ایک آدمی پر شبہ تو ہے۔ کون ہے وہ؟ وہی گرانیل شخص جو رات تم سے الجھ پڑا تھا۔ میرا دھیان بھی اسی کی طرف گیا تھا کیونکہ جو شخص کیبن سے نکل کر بھاگا تھا اور جس نے مجھ پر فائر کیا تھا وہ بھی خاصا جسیم اور تنومند تھا۔ یہ خصوصیات تو کیپٹن میں بھی ہیں، وہ بھی جسیم اور لمبا تڑنگا ہے۔ مریم نے معنی خیز لہجے میں کہا، یومین کے کلارا کو کیپٹن نے قتل کیا ہے؟ یہ بات خالیہ امکان نہیں ہے، لیکن کیپٹن کو قاتل ٹھہرانے کے لیے ہمیں کوئی وجہ تلاش کرنی ہوگی۔ وجہ بس ایک ہی ہے۔ وہ کیا؟ قاتل کے بارے میں ہم نے یہ تصور کر لیا ہے کہ وہ جنسی مریض ہے، اور وہ شخص کیپٹن روش بھی ہو سکتا ہے۔ اس جہاز پر ہم کسی پر بھی بھروسہ نہیں کر سکتے۔ گویا ہم یہ فرض کر لیں کہ مجرم کیپٹن ہے اور خود کو بے گناہ ثابت کرنے اور اپنی جانب سے ہماری توجہ ہٹانے کے لیے اس نے تلاشی اور پوچھ گچھ کا چکر چلا رکھا ہے۔ شاید کچھ ایسا ہی ہے۔ اگر یہ بات ہے تو تمہارے لیے بھی خطرہ ہے۔ کیسا خطرہ؟ جو کلارا کے ساتھ ہوا وہ تمہارے ساتھ بھی تو ہو سکتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ رات تم میرے کیبن میں گزارا کرو۔ جی نہیں، میں بزدل نہیں ہوں جو اپنی جگہ چھوڑ دوں ڈر کر۔ مجرم کیپٹن روش ہو یا کوئی اور شخص، اگر میرے کیبن میں کوئی بھی کسی غلط ارادے سے داخل ہوا نا تو میں اسے اچھا سبق سکھاؤں گی۔ اسی وقت دروازہ کھلا اور کیپٹن اندر آیا۔ ہم چونکہ اردو میں گفتگو کر رہے تھے اس لیے اندیشہ نہیں تھا کہ اس نے ہماری باتیں سن لی ہوں گی۔ ہمیں مصروف گفتگو دیکھ کر اس نے واپسی کا ارادہ کیا، لیکن میں نے آواز دی، آئیے کیپٹن، ہم کوئی رازداری کی بات نہیں کریں۔ مجھے افسوس ہے کہ کلارا کے قاتل کی ابھی تک شناخت نہیں ہو سکی، تاہم وہ زیادہ دیر تک خود کو پوشیدہ نہیں رکھ سکے گا۔ تم کیسے ہو؟ اس نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ ٹھیک ہوں، مگر میں تمہارے اضطراب کو سمجھتا ہوں۔ بلا شبہ قتل قبیح فعل ہے اور انسانی زندگی پر بہت برا اثر ڈالتا ہے۔ انسانی جان بہت قیمتی ہے۔ یہ پہلا واقعہ ہے، ورنہ میرے جہاز پر اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا۔ بہرحال میں نے تمام لوگوں کو وارننگ دے دی ہے کہ وہ اپنے اپنے طور پر قاتل کا پتہ چلائیں، ورنہ میکسیکو پہنچتے ہی میں سب کو ڈسمس کر دوں گا اور نیا اسٹاف بھرتی کروں گا۔ مریم نے بتایا کہ آپ کو ایک آدمی پر شک ہے؟ ہاں، مجھے اینتھنی پر شک ہے، مگر اس کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملا۔ مگر ہم نے یہ بات اس پہ ظاہر نہیں ہونے دی ہے۔ وہ ہوشیار ہو جائے گا اور ثبوت ضائع کر دے گا۔ بہرحال وہ میرا سخت ترین محاسبے میں ہے۔ آج کل میں اس پر بہت اعتماد کرنے لگا ہوں اور اسے اپنے قریب رکھا ہے۔ کیپٹن کا رویہ دیکھ کر میں شش و پنج میں پڑ گیا کہ اسے فرشتہ تسلیم کیا جائے یا یہ مکاری کی انتہا کو چھو رہا ہے۔ بہرحال اس کی بات پر یقین کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ کیپٹن زیادہ دیر نہیں بیٹھا اور جلد ہی کنٹرول روم کی طرف چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد مریم کچھ سوچتے ہوئے بولی، سب سے پہلے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ڈالرز کا تھیلا کس نے چرایا ہے۔ اگر اس راز سے پردہ اٹھ گیا اور اس شخص کو ہم نے شناخت کر لیا تو ایسی بہت سی باتیں سامنے آئیں گی جن کی بدولت کلارا کے قاتل تک پہنچنا آسان ہو جائے گا۔ گویا وہی شخص قاتل ہوگا۔ میرا خیال ہے ڈالرز کا تھیلا فش گودام میں ہوگا۔ اگر اس روز کلارا کے قتل کی واردات نہیں ہوتی تو میں ضرور وہاں کی تلاشی لے لیتا۔ تو کیا پروگرام ملتوی کر دیا ہے؟ نہیں، میں نے جواب دیا۔ پھر کب جا رہے ہو؟ آج رات ہی۔ اگر تم کوئی قباحت محسوس کرے ہو تو یہ کام میں انجام دے دوں گی۔ نہیں، میں خود جاؤں گا، تم یہیں میرا انتظار کرنا۔ وہی رات 2 بجے کا عمل تھا جب میں اپنے کیبن سے نکل کر دبے قدموں فش گودام کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس وقت میری جیب میں صرف 3 عدد چیزیں تھیں، قلم تراش، جیبی ٹارچ اور قفل وغیرہ کھولنے کی غرض سے تار کے 2 عدد ٹکڑے۔ فش گودام جہاز کے پچھلے اور آخری حصے میں تھا اور خوش قسمتی سے اس طرف آمد و رفت بھی بہت کم تھی۔ میں کسی کی نظروں میں آئے بغیر بہت آسانی سے وہاں پہنچ گیا۔ دروازے میں تالا پڑا تھا۔ میں نے جیب سے تاڑ کے ٹکڑے نکالے اور چند سیکنڈ میں تالا کھول لیا۔ بہت محتاط نظروں سے اطراف کا جائزہ لیا مگر مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا تھا۔ میں اندر داخل ہوا، لیکن دوسرے لمحے مچھلیوں کی شدید ترین بو نے میری قوت شامہ کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ مجھے اکائیاں آنے لگی، جیسے دل حلق سے باہر نکل آئے گا۔
دماغ کی رگیں پھٹنے لگیں۔ وہاں ایک لمحہ بھی گزارنا مشکل لگ رہا تھا، لیکن میں کام مکمل کیے بغیر واپس نہیں جا سکتا تھا۔ مجھے اس ناگوار بو کو برداشت کرنا تھا۔ میں نے جیب سے رومال نکال کے ناک پہ رکھ لیا، لیکن کوئی خاص فرق نہیں پڑا۔ بہرحال ذرا دیر بعد میری قوت شامہ مچھلیوں کی بو کی تھوڑی سی عادی ہو گئی۔ میرے پاس چھوٹی ٹارچ تھی، مگر ٹارچ روشن کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی کیونکہ وہاں کئی بلب جل رہے تھے اور ان کی روشنی میں ہر چیز نمایاں تھی۔ میرا یہ خیال غلط نکلا کہ مچھلیاں پیٹیوں وغیرہ میں بند ہوں گی۔ وہ بہت بڑا اسٹور روم تھا اور فرش پر کئی ٹن مچھلیوں کا ڈھیر لگا تھا جو اوپر گودام کی چھت تک چلا گیا تھا۔ ان میں چھوٹی بڑی ہر قسم اور ہر نسل کی مچھلیاں تھیں جن کے اوزان 1 پاؤنڈ سے 1 کلو تک کے تھے۔ میں نے ایک مرتبہ پھر ذرا گہری نظروں سے گودام کا جائزہ لیا، مگر ایسی کوئی جگہ نظر نہیں آ رہی تھی جہاں ڈالرز کا تھیلا چھپایا جا سکتا ہو۔ بس مچھلیوں کا ڈھیر لگا تھا۔ میں نے دیوار کو ٹھوک بجا کر دیکھا، مگر کوئی خفیہ الماری یا ایسی کوئی جگہ بھی نظر نہیں آئی جہاں تھیلے کی موجودگی کا امکان ہو سکتا تھا۔ میں نا امید ہو کر واپس لوٹ ہی رہا تھا کہ دروازے کے قریب پہنچ کر اچانک ایک انوکھا خیال میرے ذہن میں آیا۔ میں نے مچھلیوں کے انبار کی طرف دیکھا اور سوچنے لگا کہ اس ڈھیر میں تھیلا چھپایا جا سکتا ہے۔ غور کیا تو بات قرین قیاس معلوم ہوئی۔ تھیلے کو چھپانے کے لیے بدبودار مچھلیوں کا یہ پہاڑ جیسا انبار نہایت موزوں جگہ تھی، جو غالباً تیل نکالنے کی غرض سے لے جائی جا رہی تھی۔ اس طرف کسی کی نظر نہیں جا سکتی تھی اور نہ کوئی شخص اس ڈھیر سے نبرد آزما ہونے کی کوشش کر سکتا تھا۔ اس وسیع انبار میں تھیلا تلاش کرنے کے لیے گھنٹوں نہیں بلکہ دنوں کی ضرورت تھی۔ کچھ کہا نہیں جا سکتا تھا کہ تھیلا کس طرف اور کہاں سے ڈالا گیا ہوگا، جبکہ میں زیادہ دیر گودام میں نہیں ٹھہر سکتا تھا۔ میں دروازے کے قریب ہی مخمصے کے عالم میں کھڑا تھا اور مجھے فوری طور پر کوئی فیصلہ کرنا تھا۔ اسی خیال میں گم میں مچھلیوں کے ڈھیر کے قریب چلا گیا اور سوچنے لگا کہ اگر کسی شخص نے تھیلا یہاں چھپایا ہوگا تو کس طرف اس کی موجودگی کے امکانات زیادہ ہیں۔ دفتن میری نظر ایک خوبصورت مچھلی پر پڑی جس پر قوس و قزح کے ساتوں رنگ بڑی ترتیب اور خوبصورتی سے نظر آ رہے تھے۔ اگرچہ میں نے دنیا کے مختلف ممالک میں بے شمار مچھلی گھر دیکھے ہیں اور ایک سے خوبصورت مچھلی میری نظر سے گزری ہے، مگر اس مچھلی کی بات ہی کچھ اور تھی۔ وہ ڈھیر کے اوپر ہی پڑی تھی اور وزن غالباً 4-5 پاؤنڈ کے لگ بھگ تھا۔ میں نے بے اختیار اسے اٹھا لیا اور الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا۔ بلا شبہ وہ اتنی جاذب نظر تھی کہ گھنٹوں قدرت کی صنائی کی تعریف کی جائے۔ دفتن میں چونک پڑا۔ مچھلی کے نچلے حصے میں ٹانکے لگے ہوئے تھے جو اتنے باریک باریک تھے کہ مشکل سے نظر آ رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ مچھلی کا آپریشن کیا گیا ہے اور اس کے بعد حسب قاعدہ ٹانکے لگا دیے گئے ہیں۔ واقع ہے کہ ٹانکے اتفاقاً ہی مجھے نظر آ گئے یا پھر میری تیز نظروں کا کمال تھا، ورنہ ٹانکوں میں جو دھاگا استعمال کیا گیا تھا وہ مچھلی کے رنگ سے ملتا جلتا تھا اور دور سے کیا قریب سے بھی دکھائی نہیں دے سکتا تھا۔ مگر مچھلی کا آپریشن آخر کس لیے؟ اسی بات نے مجھے تجسس میں مبتلا کر دیا۔ یک لخت بجلی کے کوندے کی طرح ایک خیال میرے ذہن میں آیا۔ مجھے 100% یقین ہو گیا کہ ڈالرز کی چوری میں کیپٹن کے علاوہ اور کسی کا ہاتھ نہیں۔ واقعی اس نے بڑا محفوظ طریقہ اپنایا تھا۔ مچھلیوں کا پیٹ چاک کر کے اور پلاسٹک کی تھیلیوں میں لپیٹ کر تھوڑے تھوڑے ڈالرز بہت سی مچھلیوں میں رکھ دیے گئے تھے۔ اس طرح رقم بھی محفوظ ہو گئی اور وہ کسٹم والوں کی نظروں میں بھی دھول جھونک سکتا تھا۔ کیپٹن پر میرا شبہ اس لیے قوی تھا کہ یہ منظم پیمانے پر کام وہی کر سکتا تھا کیونکہ جہاز اس کی ملکیت تھا۔ وہ سیاہ سفید کا مالک تھا۔ کسی اور کی ضرورت نہیں ہو سکتی تھی کہ مچھلیوں کا پیٹ صاف کر کے اور علائش وغیرہ صاف کر کے ماہرانہ انداز میں ٹانکے لگائے۔ یہ کام دیر طلب بھی تھا اور مشکل بھی۔ میں نے سوچا ممکن ہے ڈاکٹر بھی اس کا شریک کار ہو کیونکہ کوئی عام شخص اتنی مہارت سے ٹانکے نہیں لگا سکتا۔ اس بات کا بھی قوی امکان تھا کہ عملے کے دوسرے لوگ اس کام میں ملوث رہے ہوں۔ یہ سب کچھ میں نے چند لمحوں میں سوچ لیا اور اس کے بعد اپنی جیب سے قلم تراش نکالا۔ پیٹ چاک کرنے سے پہلے مزید اطمینان کی خاطر مچھلی کا پیٹ دبا کر دیکھا۔ اندر کوئی سخت چیز رکھی محسوس ہوئی۔ میں اپنی غیر متوقع کامیابی پر خود ہی رشک کرنے لگا۔ 4-5 انچ لمبے شگاف پر لگے ہوئے ٹانکے قلم تراش سے میں نے آسانی سے کاٹ دیے۔ اس کے بعد میں نے شگاف میں ہاتھ ڈالا اور پلاسٹک کی تھیلی میں لپٹی ہوئی کوئی چیز باہر نکال لی۔ میں نے جلدی سے تھیلی کو کھولا اور دوسرے لمحے میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ تھیلی سے ڈالر نہیں بلکہ چرس برآمد ہوئی تھی جس کا وزن 1 پاؤنڈ کے قریب تھا۔ میں نے دوسری مچھلی اٹھائی مگر اس کے پیٹ پر ٹانکے نہیں تھے۔ دوسری، تیسری اور چوتھی مچھلیاں بھی اپنی اصل حالت میں تھیں۔ میں کافی دیر تک مچھلیوں کے پیٹ ٹٹولتا رہا۔ آخر کار ایک اور مچھلی ایسی مل گئی جس کے پیٹ میں شگاف تھا۔ میں نے جلدی سے ٹانکے کاٹ دیے۔ اندر سے ایک سربند پیکٹ برآمد ہوا۔ میں نے پیکٹ کھولا اور اس بات کا علم ہونے پر مجھے زیادہ دیر نہ لگی کہ وہ اعلیٰ قسم کی کوکین کا پاؤڈر ہے۔ میرے ذہن سے ایک پردہ سا ہٹ گیا۔ کیپٹن کی شخصیت پوری طرح اجاگر ہو چکی تھی اور یہ بات پائے ثبوت کو پہنچ گئی تھی کہ وہ منشیات کا بہت بڑا اسمگلر ہے اور کسی بین الاقوامی گروہ سے تعلق رکھتا ہے۔
منشیات کی اسمگلنگ کے لیے اس نے جو طریقہ اختیار کیا تھا وہ اپنی مثال آپ تھا۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ مچھلیوں کے پیٹ میں کوکین اور چرس بھری ہوئی ہے۔ میں نے سوچا جس فارم کو تیل وغیرہ نکالنے کی غرض سے یہ مچھلیاں سپلائی کی جا رہی ہیں اس کا مالک بھی کیپٹن روشی ہوگا یا کسی کی پارٹنرشپ میں وہ فارم چل رہی ہوگی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ فارم کو محض مال سپلائی کرتا ہو اور وہ فارم اندرون خانہ اپنے طور پر منشیات کا کاروبار کرتی ہو۔ کیپٹن کی حقیقت کھلنے کے بعد اب اس امر میں کوئی شبہ نہیں رہا تھا کہ ڈالر کیپٹن نے چرائے ہیں اور یہ کہ کلارا کا قاتل بھی وہی ہے۔ اگرچہ میرا پختہ خیال تھا کہ ڈالر بھی مچھلیوں کے شگاف میں رکھے گئے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی ایسی مچھلی نہیں ملی جس سے ڈالر برآمد ہوتے۔ میں نے ایک مرتبہ پھر مچھلیوں کے ڈھیر کو ٹٹولنا شروع کر دیا۔ مچھلیاں ہزاروں کی تعداد میں تھی اور ہر مچھلی کے پیٹ میں شگاف نہیں تھا۔ کئی منٹ کی تلاش کے بعد آخر ایک مچھلی اور ہاتھ لگی، مگر اس سے بھی کوکین کا پیکٹ برآمد ہوا۔ اس کے بعد دو مچھلیاں اور ملی، مگر ڈالر کسی میں نہیں تھے، چرس اور کوکین ہی نکلی۔ میں نے گھڑی دیکھی تو صبح کے 4 بج رہے تھے۔ سورج نکلنے میں زیادہ دیر نہیں تھی، اور اس تھوڑے سے وقت میں یہ امر میرے لیے ممکن نہیں تھا کہ ڈالرز کی تلاش میں اس پہاڑ جیسے ڈھیر کی ایک ایک مچھلی کو چیک کروں۔ وہاں مزید رکنا خطرناک تھا، چنانچہ واپسی کا فیصلہ کیا۔ مگر اب سوال یہ تھا کہ ان مچھلیوں کا کیا کروں جن کے میں نے پیٹ چاک کیے تھے۔ اسی طرح چھوڑ دینا خطرناک تھا، بلکہ اپنا راز آپ فاش کرنے کے مترادف تھا۔ کیپٹن نے کسی بھی شخص کی نظر پڑ سکتی تھی، اور کیپٹن کے لیے یہ بات قیامت سے کم نہ ہوتی کہ کوئی اس کے راز سے واقف ہو گیا ہے اور مچھلیوں کے پیٹ چیر کر منشیات کے پیکٹ نکال لیے ہیں۔ وقت بہت کم تھا اور اس کی مناسبت سے ترکیب بھی میرے ذہن میں آ گئی۔ سمندر کی جانب کھلنے والی کھڑکی سے میں نے تمام مچھلیاں باہر پھینک دیں۔ خیال آیا کہ چرس اور کوکین کے پیکٹ بھی پھینک دوں، لیکن مریم کو دکھانے کے خیال سے میں نے انہیں کوٹ کی جیب میں رکھ لیا۔ میں اپنے کیبن میں پہنچا تو مریم منتظر تھی۔ کیا رہا؟ کچھ پتہ چلا؟ ایسا پتہ چلا ہے کہ ساری گرہیں کھل گئی ہیں۔ معاملہ بہت سیریس ہے مریم ڈارلنگ۔ اچھا، کوئی نیا واقعہ رونما ہوا ہے؟ تم نے ٹھیک کہا تھا، کیپٹن روش فراڈ ہے۔ اس نے اپنے اوپر شرافت کا خول چڑھایا ہوا ہے، حالانکہ وہ منشیات کا بہت بڑا اسمگلر ہے۔ تمہیں یہ بات کیسے معلوم ہوئی؟ میں نے جواب دینے کے بجائے چرس اور کوکین کے پیکٹ اس کے سامنے ڈال دیے۔ یہ تمہیں کہاں سے ملے؟ مچھلیوں کے پیٹ سے۔ کیا مطلب؟ میں نے تمام واقعات بیان کر دیے۔ مریم کی آنکھوں کی چمک لمحہ بہ لمحہ تیز ہوتی چلی گئی۔ میں نے بات مکمل کی تو وہ پرجوش لہجے میں بولی، مجھے پہلے سے ہی کیپٹن کی ذات پر شک تھا۔ میں نے تاڑ لیا تھا کہ اس نے اپنے اوپر ملمہ چڑھا رکھا ہے اور اس کی شخصیت کے پیچھے کوئی اور ہستی چھپی ہے۔ اور سنو، میرے خیال میں اس نے ڈالر بھی مچھلیوں کے پیٹ میں چھپائے ہیں۔ خیال تو میرا بھی یہی ہے، مگر کسی مچھلی سے ڈالر برآمد نہیں ہوئے۔ ہو سکتا ہے ان مچھلیوں کو ڈھیر کے نیچے دبا دیا گیا ہو جن میں رقم رکھی گئی ہے۔ معاملہ خاصا پیچیدہ ہے۔ ایک بات سمجھ میں آتی ہے۔ کون سی بات؟ ہم پورے جہاز کو اغوا کیوں نہ کر لیں؟ اچھی ترکیب ہے، مگر مشکل، بلکہ بڑی حد تک ناممکن۔ کیوں؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمارے پاس اسلحہ نہیں ہے۔ نمبر 2، وہ مقدار میں کافی زیادہ ہیں اور ہم محض مکے مار کر ان کو ہلاک نہیں کر سکتے۔ مزید برآں یہ علاقہ ہمارے لیے اجنبی ہے۔ مسئلہ یہ پیدا ہوگا کہ ہم جہاز کو کہاں لے جائیں، کیا کریں؟ میرے خیال میں جو کام خطرے سے باہر ہو اور جس میں جان کا خطرہ زیادہ ہو اس کام میں ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے۔ پھر تم ہی بتا دو کہ ہمارا اگلا اقدام کیا ہونا چاہیے۔ ہم کیپٹن کو $10 ملین ہڑپ کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے، بلکہ اب تو یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ کلارا کے قتل میں بھی اسی کا ہاتھ ہے۔ اسے سزا ضرور ملنی چاہیے۔ یو مین کہ اب کیپٹن کو قتل کر دیں؟ نہیں، قتل کرنے سے بے شمار مسائل اٹھ کھڑے ہوں گے۔ جہاز کا عملہ ہم دونوں کے سوا کسی پر شک نہیں کرے گا۔ وہ لوگ یہی سمجھیں گے کہ کلارا کے قتل کے جواب میں ہم نے کیپٹن کو قتل کیا ہے۔ ہمیں ایسا طریقہ کار اختیار کرنا ہوگا کہ اگر $10 ملین ہمارے نہ ہوئے تو اس کی ملکیت بھی نہ بن سکے، بلکہ ہمیں کو ایسی ترکیب سوچنی چاہیے کہ کیپٹن اپنے جہاز اور اس میں موجود منشیات وغیرہ سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے۔ ترکیب تو یہی ہو سکتی ہے کہ میکسیکو پہنچ کر کسی صورت کسٹم حکام کو مطلع کر دیں اور جہاز پر چھاپہ ڈلوا دیں۔ ہاں، ایسا کوئی طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے، لیکن ڈالرز کے بارے میں ہم کیا موقف اختیار کریں گے؟ بات بہت آسان ہے۔ دنیا بھر کے اخبارات میں یہ خبر ضرور چھپی ہوگی کہ ہائی جیکرز کے تعاقب میں 2 مسافروں نے بھی پیراشوٹ کے ذریعے چھلانگ لگائی تھی۔ کسٹم حکام اور میکسیکو پولیس کو ہم تمام حقیقت سے آگاہ کر دیں گے۔ انہیں بتایا جائے گا کہ اب مرد ہائی جیکر مقابلے میں ہلاک ہو گیا اور لڑکی کو کیپٹن کے جہاز میں قتل کر دیا گیا، اور یہ کہ $10 ملین بھی کیپٹن نے چھین لیے، جو کہ ہم حکومت برطانیہ کے حوالے کرنا چاہتے تھے۔ تمہاری رائے درست ہے، مگر سوال یہ ہے کہ ہم کیپٹن کی نگرانی میں ہیں، کسٹم حکام یا میکسیکو پولیس سے کس طرح رابطہ قائم کریں گے؟ وقت آنے پر اس کی ترکیب بھی سوچ لیں گے۔
لیکن اس سے پہلے ہمیں ایک کام کرنا ہوگا۔ کون سا کام؟ ہمیں کیپٹن کا بے پناہ اعتماد حاصل کرنا ہوگا۔ مریم رازدارانہ لہجے میں بولی۔ ہمیں یہ تاثر دینا ہوگا کہ ڈالروں کی گمشدگی اور کلارا کے قتل وغیرہ کو ہم فراموش کر چکے ہیں، اور یہ کہ ڈالرز کا تھیلا شاید ساحل پر ہی رہ گیا ہوگا۔ اس کے لیے تمہیں فوری طور پر کیپٹن کی پیش کردہ ملازمت کو قبول کر لینا ہوگا۔ ساتھ ہی تم اسے یہ بھی بتاؤ گے کہ ہم بھی جرائم کی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں اور بڑے بڑے کارہائے نمایاں انجام دے چکے ہیں۔ جرائم پیشہ تنظیمیں ایسے باصلاحیت افراد کی تلاش میں رہتی ہیں اور ان کی خدمات سے فائدہ اٹھاتی ہیں۔ چنانچہ کیپٹن ہمیں ہاتھوں ہاتھ لے گا۔ میرے خیال میں اس سے زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ کیا کہنا ہے اور کیا کرنا ہے۔ میں سمجھ رہا ہوں، تمہاری ترکیب لاجواب ہے۔ میں صبح ہی کیپٹن سے ملاقات کروں گا اور اسے ایسا شیشے میں اتاروں گا کہ بندہ بے دام بن جائے گا اور اپنی ذات سے زیادہ اعتماد کرنے لگے گا۔ میں کیپٹن کے دفتر میں داخل ہوا تو وہ تنہا تھا اور ایک فائل پر جھکا کچھ لکھ رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر ناگواری کے بجائے اس نے خوش طبعی کا مظاہرہ کیا۔ آئیے مسٹر سکندر۔ اس نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ مجھے افسوس ہے کہ کلارا کے قاتل کا ابھی تک کوئی سراغ نہیں ملا۔ ڈالرز کی گمشدگی بھی ایک معمہ بنی ہوئی ہے۔ کیپٹن، آپ کی بلند اخلاقی سے میں بہت متاثر ہوا ہوں۔ کوئی اور ہوتا تو ہمارے معاملات پر اتنی توجہ بالکل نہیں دیتا، بلکہ میں تو شرمندہ ہوں کہ ہماری وجہ سے آپ پریشانی میں مبتلا ہوئے۔ نہیں نہیں، اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ آپ لوگ میرے مہمان ہیں۔ آپ کا اور آپ کے مفادات کا تحفظ میرا فرض ہے۔ یہ تو آپ کی اعلیٰ ظرفی ہے۔ اگرچہ کلارا کی موت کا مجھے بہت دکھ ہے، لیکن یہ سوچ کر صبر کریں گے کہ اس کا وقت پورا ہو چکا تھا اور موت کو کوئی نہیں ٹال سکتا۔ جہاں تک ڈالرز کی گمشدگی کا تعلق ہے تو بہت ممکن ہے بدحواسی میں تھیلا ساحل پر ہی رہ گیا ہو اور ہمیں یہ لگا ہو کہ تھیلا ہمارے پاس ہے اور جہاز میں پہنچ کر حفاظت کے خیال سے کیبن کے مچان پہ رکھ دیا ہے۔ دراصل جب ذہن اپسٹ ہو تو بس اوقات ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انسان فرض کر لیتا ہے کہ وہ فلاں کام کر چکا ہے، جبکہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ یہ سب شدید دباؤ کا رد عمل اور ذہنی پیچیدگی ہے، اور شاید ہم بھی اسی کا شکار ہو گئے۔ اوہ! کیپٹن چونکا۔ تم نفسیات میں بھی شد بدھ رکھتے ہو؟ بس تھوڑی بہت، میں نے انکساری سے کہا۔ دراصل اس وقت میں ایک دوسرے کام سے آپ کے پاس آیا تھا۔ بولو۔ آپ کو یاد ہوگا ایک مرتبہ آپ نے مجھے ملازمت کی آفر کی تھی۔ مجھے یاد ہے۔ تم نے کیا فیصلہ کیا؟ مجھے آپ کی پیشکش منظور ہے۔ گڈ۔ کیپٹن خوش ہو کر بولا۔ آج ہی سے کام شروع کر دو۔ تنخواہ اور مرات وغیرہ کے بارے میں پہلے ہی وضاحت کر چکا ہوں۔ شکریہ، لیکن ملازمت اختیار کرنے سے پہلے میں ایک اہم راز کا انکشاف کرنا چاہتا ہوں۔ میری خواہش ہے کہ اپنی ذات کو کتاب کی مانند کھول کر رکھ دوں، تاکہ میری ذات کا کوئی پہلو آپ کی نظر سے چھپا نہ رہے، اور بعد میں اگر آپ کو میرے بارے میں کسی بات کا پتہ چلے تو آپ کا اعتماد مجروح نہ ہو۔ کیا راز مسٹر سکندر؟ کیپٹن ہمتن گوش ہو گیا۔ میں چند لمحے خاموش رہا، پھر دھیمے لہجے میں کہا، جناب، میں یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ میں کوئی اچھا آدمی نہیں ہوں۔ پولیس میری اور میری ساتھی کی تلاش میں ہے۔ خشکی پر قدم رکھتے ہی شاید ہم زیادہ عرصے تک آزاد فضا میں سانس نہ لے سکیں۔ تم لوگوں سے کون سا جرم سرزد ہوا تھا؟ کیپٹن کسی قدر حیرت زدہ تھا۔ ہم نے برٹش ایئر لائنز کا ایک طیارہ اغوا کیا تھا۔ اس کی رہائی کے عوض ہم نے حکومت برطانیہ سے 10 ملین ڈالرز وصول کیے تھے۔ اس کے بعد ہم پیراشوٹ کے ذریعے کولمبیا کے جنگلات میں اتر گئے تھے۔ وہاں ہم راستہ بھٹک گئے اور نامساعد حالات کا شکار ہو کر اس حالت کو پہنچے کہ زندگی کی کوئی امید نہ رہی۔ اگر آپ کا جہاز ادھر سے نہ گزر رہا ہوتا اور آپ کے آدمی ہمیں جہاز پہ سوار نہ کر لیتے تو ہم کبھی کے مر کھپ چکے ہوتے۔ کیپٹن کی آنکھوں میں بے پناہ چمک پیدا ہو گئی۔ وہ اپنے جوش کو دبا کر بولا، اوہ، تو تم وہ لوگ ہو؟ میں نے وہ خبر اخبار میں پڑھی تھی، اور اسی طرح تھی جس طرح تم نے بیان کی ہے۔ یہ زیادہ دنوں کی بات نہیں ہے، اور میرا حافظہ بہت تیز ہے۔ خبر میں ایک اضافی بات یہ بھی تھی کہ 2 مسافروں نے بھی پیراشوٹ کے ذریعے کود کر ہائی جیکرز کا تعاقب کیا تھا۔ ہمیں ان لوگوں کے بارے میں کچھ معلوم نہیں، میں نے کہا۔ کولمبیا کے وسیع اور پرخطر جنگلات میں مر کھپ گئے ہوں گے یا جنگلی درندوں کا لقمہ تر بن گئے ہوں گے۔ خیر، تم نے مجھے ان واقعات سے آگاہ کر کے بہت اچھا کیا، ورنہ بعد میں غلط فہمی پیدا ہو سکتی تھی۔ اگرچہ تم نے ایک بہت بڑا جرم کیا ہے، لیکن تم میری نظر میں ناپسندیدہ نہیں ہو۔ شاید یہ تمہارا پہلا جرم تھا، اور میری نظر میں پہلا جرم قابل معافی ہوتا ہے۔ یوں بھی ہر انسان کے اندر ایک مجرم چھپا ہوتا ہے، اور جب بھی حالات سازگار ہوتے ہیں وہ اس کی شخصیت پہ حاوی ہو جاتا ہے۔ بہرحال، میں تمہاری سچائی سن کے بہت خوش ہوا ہوں، بلکہ میری نظر میں تم پہلے سے زیادہ قابل اعتماد اور پسندیدہ ہو گئے ہو۔ اس خیال کو دل سے نکال دو کہ تمہیں پولیس پکڑ کر لے جائے گی۔ جب تک تم میرے ساتھ ہو
کوئی تمہارا بال بھی باقا نہیں کر سکتا۔ میں نے کیپٹن کا شکریہ ادا کیا اور کہا، برائے کرم مجھے میری ڈیوٹی کے بارے میں بتا دیجیے کہ کہاں بیٹھنا ہوگا اور کیا کرنا ہوگا۔ فی الحال تم آرام کرو، آج سے تیسرے روز ہم میکسیکو کی بندرگاہ پر پہنچیں گے۔ مچھلیوں کے علاوہ میرے جہاز پر کچھ اور شپمنٹ بھی ہیں۔ مال اتار کر جب واپسی ہوگی تو میں تمہارے بارے میں غور کروں گا کہ تمہیں کیا کام سونپا جا سکتا ہے۔ تمہاری خدمات کو بہتر انداز میں کس طرح استعمال کر سکتا ہوں۔ اور ہاں، اس خاتون کو بھی میری جانب سے ملازمت کی پیشکش ہے۔ بہت خوب، میں اسے خبر پہنچا دوں گا۔ دراصل وہ میری استاد ہے، اسی نے مجھے ہائی جیکنگ پر آمادہ کیا تھا۔ حقیقت ہے کہ وہ بڑی جہاندیدہ عورت ہے۔ اس سے پہلے وہ اسمگلنگ کا دھندا کرتی رہی ہے۔ کس چیز کی اسمگلنگ؟ اس نے چونک کر پوچھا۔ منشیات کی۔ اوہ! کیپٹن کے چہرے پر عجیب سے تاثرات پھیل گئے۔ میں اس سے خود اس سلسلے میں بات کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا واضح مطلب یہ تھا کہ وہ مجھے رخصت کرنا چاہتا ہے اور تنہائی میں کچھ سوچنا چاہتا ہے۔ دراصل میں نے اس کے اوپر دور کی کوڑی پھینکی تھی اور اب مچھلی کانٹے پر منہ مارنے کے لیے تیار تھی۔ واپس جا کر میں نے مریم کو یہ خبر سنائی تو اس نے اطمینان کا سانس لیا۔ مجھے معلوم تھا اس انکشاف پر کیپٹن کا رد عمل کیا ہوگا، اور مجھے اس بات کا بھی یقین تھا کہ تم اس کا مکمل اعتماد حاصل کر لو گے۔ دراصل جرائم پیشہ آدمی جرائم پیشہ کی طرف لپکتا ہے، اور اگر معلوم ہو جائے کہ وہ کام کا آدمی ہے اور اس کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے تو اس کی خدمات حاصل کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے۔ تم نے میرے بارے میں منشیات کا حوالہ دے کر بہت اچھا کیا۔ کیپٹن کو میری ذات سے مزید دلچسپی پیدا ہو گئی ہوگی، کیونکہ وہ خود منشیات کا اسمگلر ہے اور یہ جاننے کا خواہش مند ہوگا کہ میں اس ضمن میں کیا طریقے اختیار کرتی رہی ہوں۔ تیسرے روز سورج غروب ہونے کے تقریباً 1 گھنٹے بعد ساحل پر کھڑے ہوئے جہاز اور میکسیکو پورٹ کی روشنیاں نظر آنے لگیں۔ کھڑکی سے باہر کا منظر بڑا دل فریب لگ رہا تھا۔ کودی سے تقریباً 2 میل کے فاصلے پر پہنچ کر جہاز رک گیا۔ اس کے ساتھ ہی جہاز میں کھلبلی سی مچ گئی۔ ایک عجیب سی ہنگامہ خیزی محسوس ہونے لگی، جیسے کوئی غیر معمولی واقعہ پیش آ گیا ہو۔ اس کے ساتھ ہی پانی میں کوئی بھاری چیز گرنے کی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ میں صورتحال معلوم کرنے کے لیے کیبن سے نکلا اور کیپٹن کی تلاش میں چل دیا۔ کیپٹن اس وقت کنٹرول روم میں تھا اور اسٹاف کو ہدایتیں دے رہا تھا۔ یہ شور کیسا ہے کیپٹن؟ جہاز کیوں رک گیا؟ کیا کوئی خرابی ہو گئی ہے؟ خرابی نہیں مسٹر سکندر، دراصل سمندر میں اینکر ڈالے جا رہے ہیں۔ ہم یہی لنگر انداز ہوں گے۔ کیوں؟ جہاز گودی پر نہیں جائے گا؟ کیوں نہیں جائے گا، لیکن جب تک برت نہیں ملتی ہمیں یہیں ٹھہرنا ہوگا۔ تو برت کب تک ملے گی؟ کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ بہرحال 4-5 روز تک انتظار کرنا ہوگا، اور یہ مدت 10-12 دن کی بھی ہو سکتی ہے۔ بعض حالات میں جب گودی پرش ہو تو جہاز مہینوں برت کے انتظار میں کھڑے رہتے ہیں۔ بین الاقوامی شپنگ رولز کے مطابق کسی جہاز کو 90 دن تک برت کے انتظار میں ٹھہرایا جا سکتا ہے۔ بہرحال مجھے اندازہ ہو گیا کہ گودی پر زیادہ رش نہیں ہے، 3-4 روز میں برت مل جائے گی۔ کیپٹن سے بات کر کے میں اپنے کیبن میں تو وہاں مریم پہلے سے موجود تھی۔ کہاں چلے گئے تھے؟ اور یہ شور کیسا ہے؟ سمندر میں اینکرز ڈالے جا رہے ہیں، جہاز یہی لنگر انداز ہو گیا ہے۔ کیوں؟ برت کے انتظار میں۔ کیپٹن کا کہنا ہے کہ اس میں کئی دن لگ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے کیپٹن، انتظار کرتا رہے، ہم یہاں سے جا رہے ہیں۔ وہ فیصلہ کن لہجے میں بولی۔ کیا مطلب؟ کہاں جا رہے ہیں؟ بندرگاہ کی طرف۔ میں سمجھا نہیں۔ بعض اوقات تمہاری عقل بہت موٹی ہو جاتی ہے۔ ہم جہاز سے فرار ہو رہے ہیں۔ بعض اوقات تم بھی پہلیاں بجھوانے لگتی ہو۔ آخر ہم کیپٹن کی آنکھوں میں دھول جھونک کر کس طرح فرار ہو سکتے ہیں؟ کیا ذریعہ تمہارے پاس؟ بہترین ذریعہ ہے۔ وہ ترکیب سوچے کہ تم اش کر اٹھو گے۔ خیر، میں تمہارے صبر کا زیادہ دیر امتحان نہیں لینا چاہتی۔ صورتحال یہ ہے کہ ہنگامی حالات کے لیے یہاں ہر کیبن میں ایک لائف جیکٹ اور ایک لائف رنگ موجود ہے۔ ہم لائف جیکٹ پہن کر آدھی رات کے وقت خاموشی اور آہستگی سے سمندر میں اتر جائیں گے اور بندرگاہ کا رخ کریں گے۔ ترکیب تو اچھی ہے، لیکن کیپٹن کو پتہ چل گیا تو؟ ہم کیپٹن کو مطلع کر کے سمندر میں نہیں اتریں گے۔ وہ طنزیہ لہجے میں بولی۔ ہمیں ہر قسم کی احتیاط رکھنا ہوگی اور بہت ہوشیاری سے کام کرنا ہوگا۔ آئی تھنک کیپٹن یا اس کے آدمی ہماری نگرانی نہیں کر رہے تھے، اور اگر کر رہے تھے تو اب نہیں کریں گے۔ ظاہر ہے کیپٹن کو اس بات کا یقین ہو گیا ہے کہ ہم بین الاقوامی مجرم ہیں، گرفتاری کے ڈر سے جہاز چھوڑنے کی حماقت نہیں کریں گے۔ ویری گڈ۔ ہمیں کس وقت چلنا ہوگا؟ میرے خیال میں رات 2 بجے کا وقت مناسب رہے گا، مریم نے جواب دیا۔ سمندر میں اتر کر پانی کے اندر ہی اندر ہم کافی دور جا کر ابھریں گے اور بندرگاہ کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ خوش قسمتی سے چاند کی آخری تاریخیں ہیں، ہمیں کوئی نہیں دیکھ سکے گا۔
رات کے 2 بجے ہم دونوں لائف جیکٹ پہن کر سمندر میں اترنے کے لیے بالکل تیار تھے۔ اس بات کا فیصلہ ہم نے پہلے ہی کر لیا تھا کہ سمندر میں کس طرف سے اترنا ہے۔ جو جگہ ہم نے منتخب کی تھی اس طرف آمد و رفت بہت کم تھی۔ ہمیں اگر کوئی مل جاتا تو ہم کہہ سکتے تھے کہ ہم ڈیک پر ٹہلنے کی غرض سے جا رہے ہیں۔ ہم نے ساتھ جانے کے بجائے ایک ایک کر کے جانا مناسب سمجھا۔ پہلے میں کیبن سے نکلا اور عملے کی نظروں سے بچتا بچاتا ریلنگ کے قریب پہنچ گیا۔ وہ جہاز کا عقبی اور کھلا حصہ تھا۔ میں ریلنگ پر ہاتھ رکھ کر کھڑا ہو گیا، جیسے بندرگاہ اور اطراف میں کھڑے ہوئے جہازوں کے مناظر سے لطف اندوز ہو رہا ہوں۔ مجھے زیادہ دیر نہیں انتظار کرنا پڑا۔ مریم جلد پہنچ گئی۔ کسی نے دیکھا تو نہیں؟ نہیں، سب ٹھیک ہے، اب جلدی سے سمندر میں اترنے کی کوشش کرو۔ ہم دونوں باری باری ریلنگ کے اوپر سے گزر کر آہستگی سے سمندر میں اتر گئے اور پانی کے اندر ہی اندر تیرتے ہوئے جہاز سے تقریباً 1 فرلانگ کے فاصلے پر سطح آب پہ ابھرے۔ میں نے مریم سے کہا، شکر ہے بخیر و خوبی خطرے سے نکل آئے۔ اب کیا پروگرام ہے؟ ساحل کی طرف چلنا ہے۔ اب ہمیں پانی کے اندر رہنے کی ضرورت نہیں تھی، چنانچہ سطح آب پہ تیرتے ہوئے ساحل کی طرف بڑھنے لگے۔ ہم دونوں پیراکی میں طاق تھے، لہٰذا کوئی مشکل پیش نہیں آئی۔ ساحل کی جانب ہم نے ابھی 2-2.5 فرلانگ کا فاصلہ طے کیا ہوگا کہ کوسٹ گارڈ کی ایک پیٹرولنگ کشتی نے ہمیں دیکھ لیا۔ دوسرے لمحے ہم پر تیز روشنی پڑی اور لانچ کا رخ ہماری طرف ہو گیا۔ کیا خیال ہے، غوطہ لگا جائے؟ میں نے مریم سے پوچھا۔ نہیں، انہوں نے ہمیں دیکھ لیا ہے، ہم ان کی نظر میں مشکوک ہو گئے ہیں۔ اگر ہم نے خود کو پانی میں روپوش کرنے کی کوشش کی تو ابھی 3-4 غوطہ خور ہماری تلاش میں سمندر میں کود جائیں گے۔ بلکہ ہمارے لیے بہتر یہی ہے کہ ایسے ہی تیرتے ہوئے ان افراد کے پاس پہنچ جائیں جن کی کوئی سرکاری حیثیت ہو۔ اتنی دیر میں لانچ ہمارے قریب آ گئی تھی۔ لانچ سے ایک آدمی نے چیخ کر کہا، کون ہو تم لوگ؟ اس وقت سمندر میں کیا کرے ہو؟ مریم نے کہا، ہم لوگ ایک کارگو جہاز سے فرار ہو کر آئے ہیں، ہمارے پاس ایک اہم خبر ہے۔ فرار ہو کر آئے ہو؟ مگر کیوں؟ ہماری جان کو خطرہ تھا۔ کون سے جہاز سے آئے ہو؟ ماؤنٹین سے۔ مریم ہی سوالات کے جواب دے رہی تھی۔ وہ جہاز آج ہی یہاں پہنچا ہے۔ اس وقت ماؤنٹین کہاں ہے؟ وہ رہا۔ مریم نے جہاز کی طرف اشارہ کیا۔ تمہارے پاس خبر کون سی ہے؟ ہمیں لانچ پر آنے دو، پھر تمام تفصیلات سے آگاہ کر دیں گے۔ تمہارے پاس کوئی ہتھیار ہے تو لانچ پر پھینک دو۔ ہمارے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے۔ فوراً ایک آدمی نے ہاتھ بڑھا کر باری باری ہمیں اوپر کھینچ لیا۔ لانچ پر پہنچتے ہی چند لوگوں نے ہمیں پکڑ لیا اور ان میں سے ایک نے تلاشی لینا شروع کر دی۔ پھر میری جیب سے چرس اور کوکین کے پیکٹ برآمد ہوئے تو ان لوگوں کی آنکھیں چمکنے لگی۔ یہ لوگ تو منشیات کے اسمگلر معلوم ہوتے ہیں۔ پیٹی آفیسر نے مجھے گھورتے ہوئے کہا، معاملہ سیریس ہے، فوراً کمیشن آفیسر کو بلاؤ۔ ایک آدمی کمیشن آفیسر کو اطلاع دینے کے لیے دوڑ گیا۔ کشتی میں غالباً 6 افراد تھے۔ جلد ہی کمیشن آفیسر آ گیا۔ اس نے کوکین اور چرس کے پیکٹوں کا معائنہ کیا، پھر سخت لہجے میں ہم سے بولا، اوہ، تو تم لوگ منشیات کے اسمگلر ہو۔ باقی مال کہاں ہے؟ باقی مال ماؤنٹین نامی کارگو جہاز پر ہے اور خاصی بڑی مقدار میں ہے، لیکن ہمارا اسمگلنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم تو خود اس کے چنگل میں پھنس گئے تھے، بڑی مشکل سے نکل کر آئے ہیں۔ میں نے کہا۔ افسر چند لمحے تک میری شکل کا جائزہ لیتا رہا، پھر بولا، ہم تمہاری بات کا یقین کیسے کر لیں؟ اس کے سوا اور کچھ نہیں کہہ سکتے ہم کہ آپ کو ہماری بات کا یقین کر لینا چاہیے اور فوری اقدام عمل میں لانا چاہیے، ورنہ کیپٹن روش کو ہمارے فرار کا علم ہو گیا تو وہ ہوشیار ہو جائے گا اور تمام مال ضائع کر دے گا یا اپنے بچاؤ کا کوئی طریقہ اختیار کر لے گا۔ کمیشن آفیسر معقول آدمی لگتا تھا اور اس کے چہرے کے تاثرات سے ظاہر ہوتا تھا کہ اسے میری بات کا یقین آ گیا ہے۔ وہ کچھ دیر ہم دونوں کو گھورتا رہا، پھر بولا، یہ ہمارا معاملہ نہیں ہے، ہم تمہیں کسٹم حکام کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اس معاملے کا تعلق اسی محکمے سے ہے، وہ لوگ کچھ کر سکیں گے۔ کلیکٹر آف کسٹم 60-65 برس کا ایک جہاندیدہ شخص تھا۔ اس نے موٹے شیشوں کے اینک کے عقب سے ہم دونوں کو گھورا، پھر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولا، مجھے معلوم ہوا کہ تم لوگ اسمگلنگ کی اطلاع دینا چاہتے ہو۔ ہم آپ کے پاس اسی لیے آئے ہیں، ماؤنٹین پر چرس اور کوکین کی بڑی مقدار موجود ہے۔ ماؤنٹین اس وقت کہاں ہے؟ سی بورڈ میں موجود ہے جناب۔ اچھا۔ اس نے میز پر رکھی ہوئی ٹرے میں سے کچھ کاغذات اٹھا کر دیکھے، پھر چونک کر بولا، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، ماؤنٹین کو لنگر انداز ہونے کی ہدایت کی گئی ہے، اسے برت ملنے میں تقریباً 1 ہفتہ لگ جائے گا۔ یہ جہاز چلی کی ایک فرم روز شپنگ کمپنی کا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی ہے، ہم اسی شپ کی بات کر رہے ہیں اور خود بھی اسی جہاز میں سفر کرتے ہوئے آئے ہیں۔ شاید تمہارا تعلق بھی اسمگلر سے ہے اور کسی بات پر اپنے ساتھیوں سے تم لوگوں کی انبن ہو گئی ہے۔ جی نہیں، ہمارا اسمگلر سے کوئی تعلق نہیں ہے، مریم نے جواب دیا۔ کیوں؟ مگر تمہاری بات کی تصدیق کیوں کرو؟ شپنگ سروسوں کے کچھ بین الاقوامی رولز ہیں،
اور ہم بلا جواز کسی غیر ملکی جہاز پر چھاپا نہیں مار سکتے۔ ثبوت میرے پاس ہے، کہ کہہ کر میں نے چرس اور کوکین کے پیکٹ اس کے سامنے رکھ دیے۔ اوہ، یہ اشیاء جہاز میں کس جگہ رکھی ہیں؟ مچھلیوں کے پیٹ میں جناب۔ کیا مطلب؟ مچھلیوں کے پیٹ میں شگاف پر کے پیکٹ اس مہارت سے رکھے گئے ہیں کہ کوئی شناخت نہیں کر سکتا۔ تم لوگ اس جہاز پر کس طرح پہنچے؟ ہم لوگ سمندر میں بھٹک رہے تھے کہ ماؤنٹین کے عملے نے ہماری مدد کی اور ہمیں جہاز پہ سوار کرا لیا، لیکن جلدی ہمیں معلوم ہو گیا کہ اس کا کیپٹن ایک مجرمانہ ذہنیت کا آدمی ہے۔ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ اس نے ہماری ساتھی پر مجرمانہ حملہ کیا اور پھر اسے قتل کر دیا اور ہمارے $10 ملین چرا لیے۔ میں رقم کی تلاش میں فش گودام میں داخل ہوا تو یہ پتہ کھلا کہ مچھلیوں کا ایکسپورٹ محض ایک بہانہ ہے، ان کے توسط سے منشیات اسمگل کی جاتی ہیں۔ $10 ملین؟ اتنی بڑی رقم تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ یہ رقم ہم نے ہائی جیکروں سے چھینی تھی۔ ہائی جیکر سے؟ تم لوگ تو ہر لمحہ ایک نیا انکشاف کرے ہو، ذرا تفصیل سے بتاؤ۔ آپ نے اخبارات میں BOC کے طیارے کے اغوا کی خبر تو ضرور سنی ہوگی۔ کیوں نہیں، یہ خبر پوری دنیا کے اخبارات میں شائع ہوئی تھی۔ ہائی جیکروں نے طیارے کی رہائی کے عوض حکومت برطانیہ سے $10 ملین کی رقم حاصل کی تھی اور پیراشوٹ کے ذریعے کولمبیا کے جنگلات میں اتر گئے تھے۔ اس خبر میں آپ نے یہ بات بھی ضرور پڑھی ہوگی کہ مسافروں میں سے ایک مرد اور عورت نے بھی پیراشوٹ کے ذریعے ان کا تعاقب کیا تھا۔ او ہاں، یاد آیا، اس خبر میں 2 افراد کے تعاقب کا بھی ذکر تھا۔ میں نے فخری انداز میں کہا، تو وہ 2 افراد ہم ہی تھے جناب، جو ہائی جیکرز کے تعاقب میں جہاز سے کودے تھے۔ میرا نام سکندر ہے اور یہ میری ساتھی مریم ہے۔ ہم وہ رقم حکومت برطانیہ کو واپس کرنا چاہتے تھے، مگر کیپٹن نے رقم کا تھیلا ہماری کیبن سے غائب کر دیا۔ یہ کیپٹن ہے کون؟ کیپٹن روش اس جہاز کا کیپٹن ہے، ماؤنٹین اسی کی ملکیت ہے اور روش شپنگ کمپنی کا ادارہ بھی اسی کے نام سے قائم ہے۔ یہ باتیں تمہیں کیسے پتہ چلی؟ کیپٹن نے خود بتائی ہیں۔ وہ لڑکی کون تھی جسے کیپٹن نے قتل کیا جبکہ تم 2 افراد نے جہاز سے چھلانگ لگائی تھی؟ وہ لڑکی ہائی جیکرز کی ساتھی تھی، اس کا نام کلارا تھا۔ ہمارے درمیان مقابلے میں مرد ہائی جیکر ہلاک ہو گیا تھا اور لڑکی نے ہم سے مدد کی درخواست کی تھی، بلکہ ہم نے خود پیشکش کی تھی۔ دراصل کلارا کچھ زیادہ قصوروار نہیں تھی، اسے ریڈگر نے آمادہ کیا تھا۔ یہ ریڈگر کون تھا؟ کلارا کا ساتھی جو ہلاک ہو گیا۔ آخر کیپٹن کو کلارا سے کیا پرخاش تھی؟ اسے کیوں قتل کر دیا گیا؟ اس لیے کہ وہ کلارا پر گندی نظر رکھتا تھا، اپنی خواہشات کی تسکین پوری کرنا چاہتا تھا۔ کلارا نے مزاحمت کی تو اسے قتل کر دیا۔ آپ لوگ یقیناً قابل ستائش ہیں، بہت بڑا کارنامہ انجام دیا آپ نے، اور میں آپ کی ہمت، حوصلے اور بہادری کی داد دیتا ہوں۔ بہرکیف اس وقت آپ کیا پینا پسند کریں گے؟ جناب، آپ نے ہماری جو تعریف کی اس کے لیے ہم بےحد شکر گزار ہیں، لیکن میں یہ عرض کروں گا کہ اس وقت فوری کارروائی کی ضرورت ہے۔ اگر تاخیر کی گئی تو کیپٹن ہماری عدم موجودگی سے چوکننا ہو جائے گا اور اپنے ڈیفنس کی ہر ممکن کوشش کرے گا۔ میری بات سن کر کلیکٹر نے ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے لگا۔ تقریباً 5 منٹ میں اس نے 5 جگہ رابطہ کیا۔ میں نے تمام انتظامات مکمل کر لیے ہیں، وہ فون رکھ کے بولا۔ دراصل یہ معاملہ کسی حد تک خارجی نوعیت کا تھا، اس لیے آپریشن کے لیے اعلیٰ حکام سے اجازت لینا ضروری تھی۔ اس کے علاوہ ہمیں فورس بھی درکار تھی، اس کا بندوبست بھی کر لیا گیا ہے۔ تقریباً 10 منٹ بعد ساحل پر 4 کشتیاں بحریہ کی آ جائیں گی۔ ہم ماؤنٹین کو چاروں طرف سے گھیر لیں گے۔ میرے خیال میں فوجی قوت سے خائف ہو کر کیپٹن مزاحمت کی کوشش نہیں کرے گا۔ کلیکٹر کی بات ٹھیک نکلی۔ تقریباً 15 منٹ بعد بحریہ کی 4 کشتیاں کیپٹن روش کے جہاز کی طرف بڑھ رہی تھیں، جن میں ایک پلاٹون کی نفری موجود تھی جو ہتھیاروں سے لیس تھی۔ کلیکٹر اور بحریہ کا پلاٹون کمانڈر جو ایک سب لیفٹیننٹ تھا ایک ہی کشتی میں تھے، میں اور مریم بھی اسی کشتی میں تھے۔ جہاز پر کتنے افراد ہیں؟ سب لیفٹیننٹ نے مجھ سے پوچھا۔ گنتی نہیں کی، تاہم میرے اندازے کے مطابق کیپٹن سمیت 2 درجن افراد ضرور ہوں گے۔ اسلحہ وغیرہ کی کیا صورتحال ہے؟ اسلحہ ضرور ان کے پاس ہوگا، لیکن مجھے ایک ریوالور کے سوا کسی دوسرے ہتھیار کی موجودگی کا علم نہیں ہے جس سے کیپٹن روش نے کلارا کو قتل کیا تھا اور مجھ پہ 2 فائر کیے تھے۔ ڈالرز کا کوئی پتہ نہیں چل سکا تھا کیا؟ کلیکٹر نے پوچھا۔ ہم نے پورا جہاز چھان مارا مگر نامعلوم اس نے تھیلا کہاں چھپا دیا ڈالرز کا۔ اس وقت چاروں کشتیاں چاروں طرف سے پیش قدمی کرتی ہوئی ماؤنٹین سے تقریباً نصف فرلانگ کے فاصلے پر پہنچ گئی تھی۔ بحریہ کے جوان لانچوں کے اندرونی حصے میں چلے گئے، صرف افسران ڈیک پر موجود تھے۔ میں اور مریم بھی ایسی جگہ کھڑے ہو گئے جہاں سے کیپٹن کو نظر نہ آ سکے۔ ذرا دیر بعد کشتیاں ماؤنٹین کے بالکل قریب پہنچ گئیں۔ اسی وقت کیپٹن روش چند آدمیوں کے ساتھ ڈیک پر نظر آیا۔
اپنے جہاز کو بحریہ کے نرغے میں دیکھ کر وہ ششدر رہ گیا۔ سب لیفٹیننٹ نے میگا فون پر کہا، ہم کیپٹن روش سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں کیپٹن روش ہوں اور جہاز کا مالک بھی ہوں۔ آپ لوگوں نے میرے جہاز کو کیوں گھیر رکھا ہے؟ ہم چند اسمگلرز کا تعاقب کر رہے تھے۔ ہمارا خیال ہے وہ لوگ کسی جہاز میں روپوش ہو گئے ہیں۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، ہمارے جہاز میں کوئی داخل نہیں ہوا۔ ہو سکتا ہے وہ لوگ آپ کی لا علمی میں جہاز پر چڑھ گئے ہوں۔ ہمارے لیے جہاز کی تلاشی لینا بہت ضروری ہے۔ یہ کہہ کر لیفٹیننٹ نے کشتیوں کو آگے بڑھنے کا حکم دیا اور ذرا دیر بعد بحریہ کے مسلح جوان ماؤنٹین کے عرشے پر پہنچ گئے۔ براہ کرم آپ عملے کے تمام افراد کو اس جگہ بلا لیجیے۔ خیال رہے کوئی آدمی رہ نہ جائے، ورنہ دوران تلاشی غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے۔ کلیکٹر نے کیپٹن کو ہدایت کی۔ کیپٹن کے حکم سن کر سٹ پٹا گیا۔ اس کی آنکھوں میں تجسس اور فکر مندی کے آثار پیدا ہو گئے۔ بہتر ہے، اس نے کھوئے ہوئے لہجے میں کہا اور جہاز کے اندرونی حصے کی طرف چل دیا۔ آپ یہیں ٹھہریے کیپٹن، ہمارے آدمی یہ کام کر لیں گے۔ لیفٹیننٹ نے اسے آگے بڑھ کر روک دیا۔ پھر اس نے چند جوانوں کو اشارہ کیا اور وہ فوراً جہاز کے اندرونی حصے کی طرف چلے گئے۔ انہوں نے اپنی اسٹین گنیں سیدھی کر لی تھی اور ہر خطرے سے نمٹنے کے لیے تیار تھے۔ میں اسے اپنی توہین سمجھتا ہوں، کیپٹن نے غصے سے کہا۔ ہم بعد میں آپ سے معافی مانگ لیں گے۔ لیفٹیننٹ معنی خیز انداز میں مسکرا دیا۔ ذرا دیر بعد بحریہ کے جوان عملے کے تمام افراد کو بھیڑ بکریوں کی طرح ہانکتے ہوئے عرشے پر لے آئے۔ پہلے سے طے شدہ پروگرام کے مطابق اس وقت میں بھی بحریہ کی لانچ سے کیپٹن کے جہاز پر آ گیا۔ مجھے دیکھ کر اس میں سکتے کسی کیفیت طاری ہو گئی۔ اس پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ وہ آنکھیں پھاڑے مجھے یوں گھور رہا تھا جیسے خوفناک بلا دیکھ لی ہو۔ وہ بار بار مجھے مخاطب کرنے اور کچھ کہنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر عقل اور زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ غالباً وہ یہ سوچ رہا تھا کہ مجھ سے شناسائی کا اظہار اس کے حق میں مفید ثابت ہوگا یا نقصان دہ۔ کیپٹن روش، کلیکٹر نے اس کے بالکل قریب جا کر کہا، ہمیں معلوم ہے کہ آپ کے جہاز میں جو برآمدی سامان ہے اس میں ایک بڑی کھیپ مچھلیوں کی بھی شامل ہے، جو غالباً ایک دوا ساز ادارے کو برآمد کی گئی ہیں۔ کیپٹن بوکھلا گیا۔ جی ہاں، غالباً شپمنٹ پیپر سے یہ بات آپ کو معلوم ہوئی ہوگی۔ ہاں، ہم وہی فش گودام دیکھنا چاہتے ہیں، مگر وہ اسٹور تو مقفل ہے۔ وہاں آپ کے مجرموں کے روپوش ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کیپٹن، بحث کی گنجائش نہیں ہے، آپ سے جو کہا جا رہا ہے اس پر عمل کیجیے ورنہ۔ لیفٹیننٹ نے قدرے سخت لہجے میں کہا، آپ مجھے دھمکی دے رہے ہیں؟ مجرموں کی تلاش میں ہمیں بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، آئیے دیر نہ کیجیے۔ یہ کہہ کر لیفٹیننٹ نے کمیشن آفیسر کو مخاطب کیا، عملے کے تمام لوگ ہماری واپسی تک تمہاری زیر نگرانی رہیں گے اور 10 جوان ہمارے ساتھ فش گودام میں چلیں گے۔ غالباً تم میرا مطلب سمجھ گئے ہوگے۔ یس سر، کوئی آدمی یہاں سے حرکت نہیں کرے گا۔ کیپٹن اب بہت زیادہ حواس باختہ نظر آ رہا تھا۔ لیفٹیننٹ نے اشارہ کیا تو اسے چلنا پڑا۔ وہ بار بار میری طرف دیکھ رہا تھا، شاید سوچ رہا تھا کہ مجھے سکندر تسلیم کرے یا اس کا ہم شکل سمجھے۔ شاید اسے ابھی تک ہمارے فرار کا علم نہیں ہوا تھا۔ فش گودام کے دروازے پر پہنچ کر کیپٹن نے ہضمی قفل کو چابی لگائی تو اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ دروازہ کھلا تو مچھلیوں کی بو کا شدید بھپکا ناک سے ٹکرایا۔ بہرکیف ہم اندر داخل ہو گئے۔ مریم پروگرام کے مطابق بحریہ کی لانچ پر ہی رہ گئی تھی۔ لیفٹیننٹ کے اشارے پر بحریہ کے 10 جوان مچھلیوں کے انبار کی طرف بڑھے اور مخصوص مچھلیوں کی تلاش شروع کر دی، جن کے بارے میں انہیں پہلے ہی بتا دیا گیا تھا۔ کیپٹن کا چہرہ اس وقت فق نظر آ رہا تھا۔ وہ مبہوت کھڑا تمام کارروائی دیکھ رہا تھا۔ بحریہ کے جوانوں نے بہت جلد ایسی متعدد مچھلیاں تلاش کر لی جن کے پیٹ چاک تھے اور اس کو ٹانکے لگا کر سیا گیا تھا۔ مچھلیوں کے پیٹ کھولے گئے تو اس پہ توقع چرس اور کوکین کے پیکٹ برآمد ہوئے۔ کیپٹن روش کی حالت اس وقت عجیب تھی۔ یکلخت اس نے میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں غیظ و غضب کی بجلیاں گوند رہی تھیں۔ اچانک وہ مجھ پر جھپٹ پڑا۔ میں اس غیر متوقع حملے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے میری گردن دبوچ لی۔ اس کے ہاتھوں کا دباؤ میری گردن پر سخت ہوتا جا رہا تھا۔ سور کے بچے، یہ سب تیری شرارت ہے۔ میں تباہ ہو گیا، مگر میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ دفعتاً اس نے اف کہہ کر میری گردن چھوڑ دی۔ وہ دوہرا ہو گیا تھا اور ابھی تک درد سے کرا رہا تھا۔ میں نے دیکھا اس کے عقب میں پیٹی آفیسر اپنی اسٹین گن کے بٹ سے دوسرا وار کرنے کے لیے تیار تھا۔ شاید اس نے کیپٹن کی کمر پر اسٹین گن کا بٹ مارا تھا۔ اس مال کا امپورٹر کون ہے؟ لیفٹیننٹ نے کیپٹن روش کو سیدھا کر کے گریبان سے جھنجھوڑتے ہوئے پوچھا۔ میں کچھ نہیں بتاؤں گا، مجھے کچھ نہیں معلوم، وہ اکڑ کر بولا۔ لیفٹیننٹ بھی جسامت میں کم نہ تھا اور غالباً ماضی میں ریسلنگ چیمپئن رہ چکا تھا، کیونکہ اس نے کیپٹن کے منہ پر تابڑ توڑ کئی مکے رسید کر دیے، پھر فرش پر گرا کر اس انداز سے ٹانگ مروڑی کہ وہ اذیت سے چیخنے لگا۔
اس کے جسم کا پورا خون چہرے پر سمٹ آیا۔ ٹھہرو، بتاتا ہوں۔ لیفٹننٹ نے اس کی ٹانگ چھوڑ دی اور گریبان سے پکڑ کر بولا، یہ بتاؤ، یہ مال کس نے امپورٹ کیا ہے؟ ایک دوا ساز ادارے ویلڈن لیبارٹریز لمیٹڈ نے، کیپٹن کراتے ہوئے بولا۔ اس فارم کا مالک کون ہے؟ وہ کمپنی بھی میری ملکیت ہے۔ اور یہ جہاز بھی؟ ہاں۔ منشیات کا کام کب سے کر رہے ہو؟ 5 سال سے۔ گویا ہزاروں افراد کی تباہی و ہلاکت کے ذمہ دار ہو تم ہی جیسے ننگے انسانیت لوگ نئی نسل کی رگوں میں زہر بھر رہے ہیں۔ یہ شخص اور اس کی ساتھی مریم بھی مجرم ہے۔ انہوں نے برٹش ایئر لائنز کا طیارہ ہائی جیک کیا تھا اور برٹش گورنمنٹ سے $10 ملین کی رقم وصول کی تھی۔ آپ نے یہ خبر اخبارات میں ضرور پڑھی ہوگی۔ ٹھیک کہہ رہے ہو تم، کلیکٹر نے کہا، لیکن مسٹر سکندر نے جس انداز سے تمہارے سامنے واقعات بیان کیے تھے وہ غلط تھے۔ حقیقت ہے کہ مسٹر سکندر اور ان کی ساتھی مریم نے ہی ہائی جیکرز کے تعاقب میں پیراشوٹ سے چھلانگ لگائی تھی۔ اور ہاں، اب یہ بھی بتا دو کہ $10 ملین تم نے کہاں چھپا کے رکھے؟ مجھے کچھ نہیں معلوم، میں نے وہ رقم دیکھی تک نہیں۔ کیپٹن، لیفٹننٹ خوخار لہجے میں بولا، سیدھی طرح بک دو ورنہ اس مرتبہ میں ٹانگ ہی توڑ دوں گا۔ ڈالروں کا تھیلا سمندر میں ہے۔ کیپٹن نے میری جانب قہر آلود نظروں سے دیکھ کر کہا، سمندر میں؟ کیا مطلب؟ تقریباً سبھی چونک پڑے۔ میں جان گیا تھا یہ لوگ ضرورت سے زیادہ چالاک ہیں اور جہاز کی تلاشی ضرور لیں گے۔ چنانچہ رقم ایک واٹر پروف تھیلے میں رکھی اور تھیلا لوہے کے ایک مضبوط صندوق میں رکھ کر اسے سمندر میں ڈال دیا۔ صندوق کو؟ ہاں، مگر وسیع اور اس سمندر کی گہرائیوں میں اب تم اسے کیوں کر تلاش کرو گے؟ صندوق جہاز سے منسلک ہے، وہ ایک مضبوط زنجیر سے بندھا ہوا ہے اور زنجیر کا دوسرا سرا جہاز کے ایک ہک سے منسلک ہے۔ اس طرح ڈالرز کا تھیلا جہاز کے ساتھ ساتھ چلا آ رہا ہے۔ ادھر بحریہ کے جوانوں نے اب تک کئی مطلوبہ مچھلیاں برآمد کر لی تھی اور ان سے کئی 100 پاؤنڈ چرس اور کوکین کے لاتعداد پیکٹ برآمد ہوئے تھے، جبکہ مچھلیوں کا بہت بڑا ڈھیر ابھی باقی تھا۔ پلیز مجھے اجازت دیجیے کہ میں بھی کیپٹن روڈ سے چند سوالات کروں، میں نے کلیکٹر سے کہا۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں؟ ہم آپ کے بے حد مشکور ہیں کہ منشیات کی اسمگلنگ کے اتنے بڑے کیس کی اطلاع دی آپ نے۔ آپ جو چاہیں پوچھ سکتے ہیں۔ کیپٹن روش، تم ختم ہو چکے ہو، اب تمہیں دنیا کی کوئی طاقت سزا سے نہیں بچا سکتی۔ دواؤں کی کمپنی اور یہ تمہارا جہاز شاید ضبط کر لیا جائے۔ یہ سب کچھ تمہاری ایک ذرا سی غلطی کے سبب ہوا۔ تم اس بات کی وضاحت کرنا پسند کرو گے کہ ڈالر حاصل کرنے کے بعد ہمیں فی الفور ختم کیوں نہیں کر دیا اور خطرات کو کس لیے پروان چڑھاتے رہے؟ کیپٹن نے گہری سانس لی۔ تم ٹھیک کہتے ہو، مجھ سے زبردست غلطی ہو گئی، تمہیں فوراً ختم کر دینا چاہیے تھا۔ دراصل مجھے اپنی ذات پر بے پناہ اعتماد تھا۔ میرا خیال تھا تمہیں میں جب چاہوں ہلاک کر سکتا ہوں، اس لیے تم لوگوں کی بدحواسیوں سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ میرا پلان یہ تھا کہ میکسیکو پہنچنے سے 2 روز قبل تمہیں ہلاک کر کے سمندر میں پھینک دیا جائے، لیکن جب تم نے یہ انکشاف کیا کہ تم ہی وہ لوگ ہو جنہوں نے برٹش ایئر لائنز کا طیارہ اغوا کر کے $10 ملین کی رقم حاصل کی ہے، تو میں تمہارے بارے میں سوچنے پر مجبور ہو گیا، کیونکہ مجھے اپنے کاروبار کے لیے ایسے مہم جو آن ایڈر افراد کی ضرورت رہتی ہے۔ سب سے پہلے میں اخبارات میں یہ خبر پڑھ چکا تھا، تمہارے پاس $10 ملین بھی موجود تھے، اس لیے تمہارے بارے میں شک و شبے کی گنجائش ہی نہ تھی۔ اس کے بعد جب تم نے مزید یہ انکشاف کیا کہ تمہاری ساتھی مریم منشیات کی اسمگلر رہی ہے، تو مجھے اور دلچسپی پیدا ہوئی، کیونکہ میرا کاروبار بھی یہی ہے۔ غرض میں نے تم دونوں کو اپنے لیے بے حد مفید سمجھا اور فیصلہ کر لیا کہ تمہاری خدمات اور تجربے سے فائدہ اٹھاؤں گا۔ مگر تم جہاز سے فرار کیسے ہوئے؟ لائف جیکٹ پہن کر، جو ہر کیبن میں موجود ہے۔ خیر، ایک سوال اور، تم نے کلارا کو ہلاک کیوں کیا؟ کیپٹن نے گہری سانس لی، پھر مزمحل لہجے میں بولا، میں دنیا کا بد نصیب ترین انسان ہوں مسٹر سکندر۔ میری محرومیاں اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی ہیں۔ میں سچی خوشی سے محروم ہوں۔ لاکھوں ڈالرز خرچ کیے میں نے، لیکن اپنے علاج میں مجھے کہیں سے کامیابی نہیں ہوئی۔ ہاں، میں اس قابل نہیں بن سکا کہ کسی عورت سے رشتہ ازدواج استوار کر سکوں۔ اس محرومی و نامرادی سے دل برداشتہ ہو کہ میں نے کئی عورتوں کو قتل کر دیا، کلارا بھی ان میں سے ایک تھی۔ چونکہ مجھے اپنی اس کمزوری کا علم تھا اور کئی خواتین کو مشتعل ہو کر میں قتل کر چکا تھا، اس لیے عورتوں سے دور رہنے لگا۔ اور شاید یہ بات تمہیں بھی بتائی گئی تھی کہ اپنے جہاز پر میں کسی عورت کو ملازم نہیں رکھتا، لیکن جب کلارا اور مریم جہاز پر آئیں تو میری دیوانگی عود کر آئی۔ آخر کار مشتعل ہو کر میں نے کلارا کو قتل کر دیا۔ میں مریم پر بھی حملہ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن حالات اچانک بگڑے اور میں نے ارادہ ملتوی کر دیا۔ کیپٹن کی داستان عبرتناک تھی۔ ادھر بحریہ کے جوانوں نے کچھ اور مچھلیاں تلاش کر لی تھی اور یہ سلسلہ
برابر جاری تھا۔ میں نے لیفٹیننٹ سے کہا، ہم اس دوران ڈالرز کا صندوق سمندر سے نکال لیں۔ لیفٹیننٹ اور دیگر حکام نے میری رائے سے اتفاق کیا۔ چنانچہ ذرا دیر بعد کیپٹن کی رہنمائی میں ہم لوگ شپ کے اس حصے میں پہنچے جہاں جہاز کی بیرونی سطح پر ایک ہک میں لگی ہوئی زنجیر کا کنڈا پھنسا تھا۔ لیفٹیننٹ نے ایک شخص کو زنجیر کھینچنے کا حکم دیا۔ میں نے اس کی مدد کی اور معمولی سی کوشش کے بعد صندوق سمندر سے نکال لیا گیا۔ بلا شبہ صندوق لوہے کی کئی انچ موٹی چادر کا تھا اور اس کا کنڈا بھی اتنا مضبوط تھا کہ سمندر کی تند و تیز موجیں اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتی تھیں۔ صندوق کھولا گیا تو اندر سے واٹر پروف تھیلا برآمد ہوا اور اس میں ڈالر بھی موجود تھے۔ اس کے بعد کیپٹن اور اس کے عملے کے تمام افراد کو گرفتار کر لیا گیا اور یوں منشیات کے ایک بین الاقوامی اسمگلر کا قصہ تمام ہوا۔